کی تعداد میں سید الرسل کے نام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. وہ لوگ حیران رہ گئے کہ ہم تو اپنے باپ کا نام نہیں جانتے, اپنے بوڑھوں کا احترام نہیں کرتے. وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کے نام پر یہ لوگ ہنستے کھیلتے ہوئے مر جاتے ہیں؟ چنانچہ ان لوگوں نے تقاضا کرنا شروع کیا کہ ہمیں بتایا جائے یہ محمد کون تھے صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ اسکینڈینیوین ممالک کی مقامی زبانوں میں 3.5 لاکھ کی تعداد میں سیرت کی کتابیں شائع کر کے تقسیم کی گئی. اور دسمبر 2005 کے بعد جو اعداد و شمار سامنے آئے ان کے مطابق دسمبر 2008 تک جو ایوریج ہے 5,500 کی تعداد میں مقامی زبانوں میں قرآن پاک کے ترجمے کو طلب کیا گیا ہے. یہ ہے رسول اللہ کے ذکر کی رفت اور وسعت کا. پھیل رہا ہے ذکر, پھیل رہا ہے, اور حضرات قیامت تک یہ پھیلتا رہے گا. اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب پوری دنیا کے اندر, جب تک کہ پوری دنیا کے اندر سید الرسل کا کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت غالب نہیں آ جائے گی. حضرات اللہ کے پیارے رسول کے ذکر کی رفت اور وسعت کو ایک اور انداز سے دیکھیں. اس دنیا کے اندر سب سے بڑھ کر جس کے نام کو لطافت سے لیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ جس کے نام نامی پر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں اور اپنے بچوں کے نام کے اندر جس کے اسمائے گرامی کو بطور تبرک کے شامل کیا جاتا ہے, اس کائنات کے اندر اگر کوئی ایسی ہستی ہے تو مدینہ کے تاجدار کی ہستی ہے اور کسی کی ہستی نہیں. مدینہ کے تاجدار کی ہستی سے بڑھ کر کسی اور کی ہستی نہیں کہ جس پر اپنے بچوں کے نام کثرت کے ساتھ رکھے, یا اس کے اسمائے گرامی صفات جو ہیں اس کی ان کو بطور تبرک کے بچوں کے ناموں میں داخل نہ کیا جاتا. حضرات بات یہی تک نہیں, آج دنیا کے اندر آسمانی ادیان سے تعلق رکھنے والے کئی قومیں اور کئی لوگ ہیں, کئی طبقات ہیں. یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. پوری دنیاوی تعلیم انتہاؤں کو پہنچی ہوئی, تمام تر جدید ذرائع ان کے پاس ہے. لیکن یہ حقیقت ہے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اندر جہاں چیپٹر آیا جیسس کا, حضرت عیسیٰ کا تذکرہ آیا, تو عیسائی ہونے کے باوجود وہاں لکھا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مواد اگر حضرت عیسیٰ کی حیات کے بارے میں جمع کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ مواد 50 صفحات سے زیادہ نہیں بنتا. یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں خود عیسائیوں نے لکھا انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں جیسس کے چیپٹر کے اندر, حضرت عیسیٰ کے تذکرے کے اندر, کہ زیادہ سے زیادہ مواد اکٹھا کیا جائے تو 50 صفحات سے زیادہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر سال کرسمس کے موقع پر 25 دسمبر کے موقع پر وہ فلمیں بھی بناتے ہیں, ان کے چینل ڈرامے بھی بناتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں. لیکن پہلی فلم دوسرے سے مختلف ہوتی ہے, دوسری تیسری سے مختلف, ہر نئی فلم, ہر نیا ڈرامہ پہلے سے مختلف ہوتا ہے. چنانچہ پچھلے سالوں میں جو فرانس کے عیسائیوں نے فلم بنائی ڈونچی کوڈ, اس کے اندر تو ایسی باتیں کہہ دی کہ جن کے بارے میں مسلمان بھی شرمسار ہو گئے. یہ صرف اسی لیے ہے کہ عیسائی دنیا حضرت عیسیٰ کے حالات زندگی کو بخوبی نہیں جانتی. اور دوسری طرف مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا لَعَمْرُ کا اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ, پیارے تیری زندگی کی قسم, زندگی کی قسم, تیرے کردار کی قسم, تیری گفتار کی قسم, تیرے احوال کی قسم, تیرے اقوال کی قسم, تیرے افعال کی قسم, تیرے اوصاف کی, تیرے اطراز کی قسم, تیری چلت پھرت کی قسم, تیری اٹھک بیٹھک کی قسم, لامروں کا تیری خلوت کی, تیری جلوت کی قسم, لامروں کا تیری پاکیزہ بچپنے کی قسم, تیرے بے مثال لڑکپن کی قسم, تیری لاجواب نوجوانی کی قسم, لامروں کا
تیری بے داغ جوانی کی قسم، لامرو کا تیری ساری زندگانی کی قسم، جو تجھ کو نہیں مانتا اپنے ہی نشے میں اندھا ہو چکا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات میں سے اگر کسی کی زندگی کی قسم کھائی ہے تو مدینہ کے تاجدار کی زندگی کی، اور اس لیے کھائی ہے کہ اللہ نے آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ احادیث کی صورت، آپ کی زندگی ہی تو محفوظ ہے۔ آپ کھاتے کس طرح تھے، آپ پیتے کس طرح تھے، آپ چلتے کس طرح تھے، آپ پھرتے کس طرح تھے، آپ سوتے کس طرح تھے، آپ جاگتے کس طرح تھے، آپ کی اٹھک بیٹھک کیا تھی، آپ کس طرح لوگوں میں بیٹھتے تھے، آپ کے معاملات کیا تھے، یہ آپ کی زندگی کو محفوظ کر دیا ہے۔ اور حضرات یہ بھی حقیقت ہے، اگر ان کے پاس 50 صفحات سے زیادہ مواد نہیں ہے تو یہ حقیقت ہے آج دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر سید الرسول کی زندگی، آپ کی سیرت مبارکہ پر کتاب موجود ہے۔ مصر میں ایک کتاب مرتب ہوئی ہے صرف سیرت نگاری کے بارے میں، 25 جلدوں کے اندر، کہ جس کے اندر صرف وہ کتابیں درج کی گئی ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے جو صرف سیرت پر لکھی گئی۔ یہ بھی آپ کے ذکر کی رفت کا ایک عالم ہے، آپ کے ذکر کی وسعت کی ایک کیفیت۔ حضرات نعت ایمان کا تقاضا ہے، واحد فن ہے نعت کا، جس کے لیے الگ سے اصول و قواعد جو ہیں وہ وضع کیے گئے کہ نعت لکھتے ہوئے کون سی کیفیت رہنی چاہیے۔ نعت لکھیں تو نعت مناجات نہ بن جائے، با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار۔ خبردار کوئی ایسا کلمہ نہیں کہنا کہ آپ مبالغے کو کراس کر جائیں، اور کوئی ایسا لفظ اختیار نہ کریں کہ سید الرسول کی شان کے منافی۔ اصول وضع کی، پھر اس کی ادائیگی کے لیے اصول وضع کیے گئے۔ کائنات میں اور کوئی ہستی نہیں جس کی شان کو بیان کرنے کے لیے باقاعدہ کوئی ایک فن وضع کیا گیا۔ اور حضرات صرف نعت کے بارے میں، نعت صرف نعت ایک ایسا فن ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہر زبان کے اندر آپ کی نعت لکھی گئی، اور نعت صرف مسلمانوں ہی نے نہیں لکھی، نعت لکھنے والے یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی۔ یہ جو نعت ہے کہ باہمی نفرت و کینہ تھا وتیرہ جن کا، سبق ان کو انس و الفت کا پڑھایا کس نے، جو شراب اور نشے کے تھے ازل سے مشتاق، میں وحدت کا انہیں جام پلایا کس نے، دخترے ہار سے غمگی کو رہائی بخشی، قید پرغم سے غلاموں کو چھڑایا کس نے، ریت کے ذروں کو بارود کی طاقت بخشی، خاک ناچیز کو اکسیر بنایا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، شوق مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم اور منہدم کس نے الہی کیسر و کسرا کر دیا، حسن کائنات تھا پوشیدہ 7 پردوں میں، کس نے اس کو عالم آشکارا کر دیا، جیتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا۔ وہ ہے مال کا مدحت جناب محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نعت نے تعریفوں کو کنارہ کر دیا۔ یہ کس کی نعت ہے؟ یہ پنڈت ہری چند اختر کی نعت ہے۔ ایک ہندو اور ایک سکھ کی کتاب آئی، اس کا عنوان ہے عرب کا چاند، عرب کا چاند۔ اس نے مخاطب کیا عرب کی سرزمین کو اور کہا، اے عرب کی سرزمین تو کتنی دلاری ہے کہ تجھ میں وہ پیدا ہوا جو ساری کائنات کا دلارا ہے۔ شکر تو نعت سب نے لکھی، یہ بھی ذکر کی رفتوں کی یہ کیفیت ہے۔ اور حضرات اس سے بھی بڑھ کر ایک اور انداز سے دیکھیں کہ کون ہے کائنات میں، کس کی ہستی ہے کائنات میں، کون سی اشرف و افضل ہستی ہے کہ جس کا ذکر سب سے بڑھ کر لطافت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی ان پر